بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو جو بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کر راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ کراچی اجتماع کے جو تقاضے ہیں اللہ پاک سب کو اپنی قدرت سے پورا فرما دے، اور جو تقاضے بزرگوں کی طرف سے طے کیے گئے ہیں اللہ پاک سب کو اپنی قدرت سے پورا فرما کے کراچی اجتماع کو ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے، اور کراچی اجتماع کی ہر طرح سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 2 پیج نمبر 485 سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص اس کلمے کو کہتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں کروں گا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں گناہوں پر عذاب کا ہونا دوسری احادیث میں بکثرت آیا ہے، اس لیے اس سے اگر دائمی عذاب مراد ہو تو کوئی اشکال نہیں، لیکن کوئی خوش قسمت ایسے اخلاص سے اس جملے کا ورد رکھنے والا ہو کہ باوجود گناہوں کے اس کو بالکل عذاب نہ کیا جائے، یہ بھی رحمت خداوندی سے بعید نہیں ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 14 میں گزرا۔ اس کے علاوہ نمبر 9 میں بھی کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آوے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے معمون ہوگا۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں اگر یہ بھی کبائر سے بچنے کے ساتھ مشروط ہو، جیسا کہ حدیث نمبر 5 میں گزر چکا، تب تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر کبائر کے باوجود یہ کلمہ کہے تو پھر قواعد کے موافق تو عذاب سے مراد دائمی عذاب ہے۔ ہاں، اللہ جل شانہ کی رحمت قواعد کی پابند نہیں۔ قرآن پاک کا صاف ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ اسی شخص کو عذاب کرتے ہیں جو اللہ پر تمرد ہیکڑی کرے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ حق تعالی شانہ کے غصے کو دور کرتا رہتا ہے جب تک کہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگیں، اور جب دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگیں اور لا الہ الا اللہ کہتے رہیں تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورہ محمد کی آیت فَعْلَمْ انہ لا الہ الا اللہ تلاوت فرمائی۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب اذکار سے افضل ہے، جس کی وجہ صوفیہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ دل کے پاک ہونے میں اس ذکر کو خاص مناسبت ہے، اس کی برکت سے دل ساری ہی گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ استغفار بھی شامل ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے کھا لیا تھا تو اس کے پیٹ میں ان کی یہ دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو شخص بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ اس فصل کی سب سے پہلی حدیث میں بھی یہ مضمون گزرا ہے کہ
کہ سب سے افضل اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وہاں سب سے افضل دعا الحمدللہ ارشاد ہوا تھا اور یہاں استغفار وارد ہے۔ اس قسم کا اختلاف حالات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ ایک متقی پرہیزگار ہے، اس کے لیے الحمدللہ سب سے افضل ہے۔ ایک گناہگار ہے، وہ توبہ و استغفار کا بہت محتاج ہے، اس کے حق میں استغفار سب سے اہم ہے۔ اس کے علاوہ افضلیت بھی مختلف وجوہ سے ہوتی ہے۔ منافع کے حاصل کرنے کے واسطے اللہ کی حمد و ثنا سب سے زیادہ نافع ہے، اور مضرتیں اور تنگیاں دور کرنے کے لیے استغفار سب سے زیادہ مفید ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی وجوہ اس قسم کے اختلاف کی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ پاک، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، قبر کے عذاب سے تمام مسلمانوں کو بچا لیجیے۔ یا اللہ پاک، تمام مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کی صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، صحت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک، جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جو لوگ جس بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جو مسلمانوں پہ جہاں جن ممالک میں ظلم ہو رہا ہے، جہاں ان کو اپنی آزادی نہیں ہے، مذہبی آزادی کہ وہ اپنی عبادت کھل کے کر سکیں، یا اللہ پاک تمام طرح کے ظلم سے ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ اور اللہ پاک ہر طرح سے سب مسلمانوں جو مظلوم ہیں، اللہ پاک تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اور سب کو جو ہے وہ اپنی عبادات صحیح طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں رمضان کے لیے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور رمضان کی تیاری میں ہم اپنی عبادات میں، فرائض میں پوری طرح لگے رہیں۔ اللہ پاک، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔